واچ دا باٹم لائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انڈوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے اعتراضات کو دیکھیں گے اور پھر ان کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے ان کے اعتراضات ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ انڈا بچہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، لہذا حرام ہے۔ نمبر 2، انڈا مردہ ہے اس لیے یہ حرام ہے۔ نمبر 3، انڈے کے اندر جو سیال مادہ ہے اس سے چوزے کا گوشت، پر، پاؤں اور خون بنتا ہے۔ اب چونکہ خون حرام ہے اور انڈے کے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، لہذا انڈا جو ہے وہ حرام ہے۔ نمبر 4 پہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حلال اور طیب چیزوں کو ہی حلال ٹھہرایا ہے۔ اب چونکہ ابھی انڈا نہ بچہ ہے نہ خون، تو اس کو ہم چیز پر قیاس کریں گے۔ اب چونکہ انڈے میں غلیظ بدبو ہوتی ہے، لہذا یہ طیب نہیں اور حرام ہے۔ 5ویں نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ انڈا کھانا فضول خرچی ہے، کیونکہ اگر صبر کیا جائے اور اس کو بڑا ہونے دیا جائے، پورے دن ہونے کے بعد جب اس میں سے چوزا نکلے تو پھر اس سے مزید مرغے مرغیاں ہوں گے، لہذا وقت سے پہلے انڈے کو کھا لینا ٹھیک نہیں، فضول خرچی ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 6، انڈا کیونکہ تاثیر میں گرم ہے، لہذا جنسیات کا محرک بنتا ہے اور ایسی چیز کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اب ان کے جوابات سنیے۔ سب سے پہلے ان کا اعتراض تھا کہ انڈا بچہ نہیں ہے اس لیے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ انڈا چونکہ ابھی بچے کی سٹیج تک نہیں پہنچ پایا ہوتا اور نہ ابھی اس کے رگوں میں خون رواں ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذبح کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ ان کا دوسرا اعتراض ہے کہ انڈا مردہ ہے اس لیے یہ حرام ہے۔ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ انڈا مردہ نہیں ہے، اس میں بالقوت زندگی موجود ہوتی ہے، یعنی اس میں زندہ چوزا بننے کی قوت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جب تک یہ بالقوت زندگی رہے گی، انڈا نہ تو مردہ قرار پائے گا نہ ہی حرام قرار پائے گا۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ ہے، انڈے کے اندر جو سیال مادہ ہے اس سے چوزے کا گوشت، پاؤں وغیرہ وہ بنتے ہیں۔ اب چونکہ خون حرام ہے اور انڈے کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، لہذا انڈا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ اللہ نے خون کو حرام قرار دیا ہے، نہ کہ ان چیزوں کو جو خون پیدا کرتی ہیں یا خون بناتی ہیں۔ اگر ہم حرام قرار دیتے ہیں ایسے، تو پھر ہمیں حرام قرار دینا پڑے گا گھاس پھوس اور چارے کو بھی تو جانور کھاتے ہیں، کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ ان چیزوں کو کھا کر ہی ان کا گوشت اور خون بڑھتا ہے، لہذا یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا اعتراض بالکل بودا اور غلط ہے۔ ان کا چوتھا یہ ہے کہ کیونکہ یہ بدبو دیتا ہے اس لیے طیب نہیں رہا اور یہ حرام ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں انڈے میں ایک تو وہ بدبو نہیں ہوتی جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، بلکہ ہلکی سی بو ہوتی ہے جو عموماً آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا مرغ یا مرغے کے گوشت میں پائی جاتی ہے، اور یہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے، جیسے مچھلی کی بھی خاص بو ہوتی ہے۔ لہذا جب ان کو پکایا جاتا ہے تو پھر وہ بو جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی ہر ایک چیز کی خود اپنی الگ بو ہوتی ہے، میں نے عرض کیا بھی۔ اگر اس اعتراض کو درست مان لیں تو پھر ہمیں اور بہت ساری چیزوں کو بھی حرام قرار دینا پڑے گا جن میں ہلکی سی بو ہوتی ہے، جیسے ادرک، لہسن، پیاز اور مولی کو بھی حرام قرار دینا پڑے گا۔ لہٰذا یہ ان کا اعتراض بے بنیاد اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلقاً بودا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ ان کا اگلا اعتراض یہ ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، اگر صبر کیا جاتا اور یہ ان کو بڑا ہونے دیا جاتا چوزے نکلنے کے بعد تو اور زیادہ چوزے ہوتے اس طرح۔ تو ان کا اس اعتراض کا جواب بھی ہم یہ دیں گے کہ اگر انڈا کھانا فضول خرچی ہے تو ذرا یہ مجھے بتائیں کہ چوزا کھانا پھر کیسے اس میں نہیں آتا، اور پھر یہی اصول ہم پھر قربانی کے جانور پر بھی لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز کے کھانے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بہت صورتوں میں ہم حلال کھانا بھی نہیں کھاتے، یعنی کہ جسمانی عارضے کی وجہ سے یا پھر سماجی معاملات میں بعض اوقات ڈاکٹر کسی مریض کو کچھ چیز کھانے سے منع کرتا ہے، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں منگل اور بدھ کو گوشت کا ناغہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ منگل اور بدھ کو گوشت کھانا حرام ہے۔ ہمیں حلال اور حرام کے لیے صرف اور صرف قرآن اور سنت کی طرف ہی جانا ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک کے سورہ
51 اور اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ ہے، اور ابراہیم چپکے سے اپنے گھر والوں کے لیے ایک تلا ہوا بچڑا لے آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پورا بیل کیوں نہیں بننے دیا، بچڑے کو ہی کیوں تل کے لائے؟ تو کیونکہ ہم انبیاء ہی کی پیروی کرتے ہیں، اور انبیاء کا علم جو ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے اور خدائی ہوتا ہے، اس لیے انبیاء جو ہیں وہ اپنے امت کے لوگ ہیں، ان کو وہی پیغام دیتے ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے، لہذا انبیاء کو ہی فالو ہمیں کرنا ہے۔ ان کا تیسرا اعتراض جنسیات کے بارے میں، تو جہاں تک اس اعتراض کا تعلق ہے تو لوگوں کی عقل سمجھ نہیں آتی، جانے کہاں چلی جاتی ہے۔ اگر انڈا جنسی محرکات کو ابھارتا ہے تو مرغے اور مچھلی کے بارے میں حضرات کی کیا رائے ہوگی پھر؟ تو ناظرین، مختصراً یہ کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے قرآن میں کہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے۔ نہ صرف انعام قسم کے جانور حلال ہیں بلکہ ان کے بچے بھی، اور یقیناً حلال پرندوں کے انڈے بھی حلال ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ان موضوعات پر مزید تفصیل درکار ہے تو اپنی آراء سے آگاہ کیجیے، سبسکرائب اور لائک کریے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بہتر ویڈیوز لا سکیں۔ تھینکس۔